نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستو اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے اس ہستی کا جن کا ذکر ہی برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم تذکرہ کریں گے صبر کے اس حمالہ کا جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، نبوت ملنے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے۔ دن رات اسی فکر میں رہے کہ کسی طرح میری قوم ہدایت پا جائے، لیکن مکہ کے اکثر کفار آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار اور محبوب چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو کافروں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام تکلیفیں دی جانے لگیں۔ اسی کٹھن وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، اس خیال سے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، شاید وہ حق کو پہچان لیں اور اسلام کی بنیاد مضبوط ہو جائے۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے قبیلے کے 3 بڑے سرداروں سے گفتگو فرمائی۔ آپ نے انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا، اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ہائے افسوس، ان لوگوں نے مہمان نوازی تو دور کی بات ہے، نہایت بدتمیزی اور بے رخی سے جواب دیا۔ ان میں سے ایک بدبخت بولا، اوہ، کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا جسے رسول بنا کر بھیجتا؟ نعوذ باللہ۔ دوسرا بولا، اگر تم واقعی نبی ہو تو میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تمہاری بات سے انکار کرنا مصیبت کو دعوت دینا ہے، اور اگر جھوٹے ہو تو پھر تم اس قابل ہی نہیں کہ بات کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری، دوسرے لوگوں سے بات کرنا چاہی، مگر سب نے ایک ہی جواب دیا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام وہاں سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان ظالموں نے شہر کے لڑکوں کو اور اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، تالیاں بجائی اور اس بے دردی سے پتھر مارے کہ آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، آپ لہولہان ہو گئے۔ اسی حالت میں شہر سے باہر نکلے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے بھائیوں، ذرا اسی منظر کا تصور کریں، جسم زخمی ہے، جوتے خون سے رنگین ہیں، اور زبان پر یہ دعا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت کرتا ہوں، اے ارحم الراحمین، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے مجھے نبی بنا کر بھیجنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی قوم کی گفتگو سن لی ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ بستی کچل دی جائے، قربان جائیے اس رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں وہ اخلاق جس کے ہم نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی گالی پر بھڑک جاتے ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود بد دعا نہیں فرمائی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ شکریہ۔